بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئے روز آنٹی گلو کو بلا لیا کرتی تھیں، جو کوئی ڈھنگ کا رشتہ تو لاتی نہیں تھی، الٹا اچھے رشتے کا لالچ دے کر اسے لے لیا کرتی تھیں۔ میں آج پھر گلو آنٹی کی اپنی بلا وجہ کی تعریفوں اور جھوٹ بولنے پر امی کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اس رشتے والی خاتون کے دھوکے میں نہ آئے۔ مجال ہے کہ جو امی نے میری ایک بھی سنی ہو۔ میں مزید تپ گئی تھی۔ میرے تیور دیکھتے ہی امی گویا ہوئیں۔ امبر بیٹا، اس بات جو رشتہ بنایا ہے نا گلو نے، تیرے مقدر کھل گئے ہیں میری دھی رانی۔ مجھے تو پسند ہے وہ رشتہ، بس وہاں سے کچھ مثبت جواب آ جائے، میں تو تیرے فٹ سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اماں نے اپنے دونوں ہاتھ بڑی سی آمین کہتے ہوئے منہ پر پھیر لیے تھے۔ اور پسند کیا آیا ہے آپ کو؟ میں نے پچھلے سارے رشتوں کو ذہن میں لاتے ہوئے پوچھا جو مجھے کسی نہ کسی وجہ سے ٹھکرا چکے تھے۔ اماں جوش سے کہنے لگیں، بس پتر سمجھ، تمہیں تمہارے جیسے لوگ مل گئے، سیدھے سادے سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اماں کی اس بات پر میں صرف ہی کہہ سکی تھی۔ مجھے اس معاملے میں زیادہ امید نہیں تھی۔ کچھ دن بعد گلو آنٹی مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے ہمارے گھر آئیں اور امی کو کہنے لگی کہ ان لوگوں نے امبر کی تصویر دیکھ کر ہی ہاں بول دیا ہے اور اب رشتہ پکا کرنے آنا چاہتے ہیں۔ امی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مجھے زیادہ خوشی نہیں تھی بلکہ پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ ایسے تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ صرف تصویر دیکھ کر ہاں کر دی جائے۔ اور پھر جب 1-1.5 ہفتے بعد وہ لوگ گھر آئے تو انہوں نے آتے ہی نکاح کا سوال رکھ دیا۔ یہ سب آنن فانن ہو رہا تھا اور مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، پر امی مطمئن تھی کیونکہ گلو آنٹی نے ان کی تعریفوں کے قصیدے ہی بہت گائے تھے۔ گو کہ میری شادی کی عمر گزر رہی تھی، کوئی 20 رشتے صرف سانولی رنگت کی وجہ سے مجھے ٹھکرا چکے تھے، تو اب ان لوگوں کا اس طرح رشتہ قبول کرنا امی کے لیے کسی معجزے سے کم تو نہ تھا۔ امی کی خوشی دیکھ کر میں بھی مطمئن ہونے لگی، اور اس لیے بھی کہ گلو آنٹی نے مجھے احمد کی تصویر بھی دکھا دی تھی۔ اچھے خاصے حلیے اور گورے چٹے گبرو کو میں پسند آ گئی تھی۔ ہماری طرح احمد کی بھی چھوٹی سی فیملی تھی جس میں ان کی ماں اور ان کی بہن تھی۔ جس دن وہ لوگ نکاح کی بات کرنے آئے، مجھے آپا جی میری ہونے والی نند کچھ عجیب سی لگی تھی۔ بظاہر تو وہ ایک اچھے رکھ رکھاؤ والی عورت لگ رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان کی باتیں زو مانی لگ رہی تھی۔ میں نے کئی بار اماں سے بات کرنا چاہی، لیکن ان کی خوشی دیکھ کر میں چپ ہی ہو جاتی۔ سوچا نند نے کون سا ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے، ایک نہ ایک دن تو اپنے گھر کی ہو ہی جائے گی نا، پھر تو میرا ہی راج ہوگا۔ پھر شادی اور رخصتی کا دن بھی آ گیا، سب بخیر و عافیت سے ہو گیا اور میں احمد کے گھر آ گئی، جو کہ اب میرا گھر تھا۔ اور دوسری لڑکیوں کی طرح میرے بھی پیا گھر کے لیے بہت سے ارمان تھے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا سسرالی گھر سب گھروں کی نسبت مختلف طرز میں تھا، جس میں کچن تو ایسی جگہ پر تھا کہ وہاں سے گھر کی اندرونی طرف نظر ہی نہیں آتی تھی، اور باقی سب کمرے ایک ہی طرز کے تھے، مطلب چھوٹے چھوٹے، لیکن صحن کے بائیں جانب ایک کمرہ تھا جو باقی سب کمروں کی نسبت بڑا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ احمد بہت اچھے اور نفیس انسان تھے، ان کے ساتھ دن اچھے گزر رہے تھے۔ میری نند کی مجھے عزت کرنے کی تلقین کرتے، کہتے کہ میری بہن بہت نیک اور پرہیزگار ہے، اسے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ میری نند اپنے کمرے میں ہر وقت عبادت ہی کرتی رہتی تھی۔ ایک دن احمد مجھے کہنے لگے کہ امبر، چند دن بعد میری فلائٹ ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ احمد دبئی میں رہا کرتے تھے تو ان کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور میں رونے لگی۔ خیر میرے رونے سے کیا ہوتا ہے، ان کی فلائٹ کا دن بھی آ گیا۔ میں نے دعاؤں کے ساتھ بہت بوجھل دل سے احمد کو خیر بات کہہ دیا، جبکہ مجھے لگا کہ میری نند اور ساس تو بہت ہی خوش ہیں کہ وہ جا رہا ہے۔ میری ساس اچھی خاتون تھی، اس نے بہت چاہا کہ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی چلی جاؤں، مگر میرے ویزے کا مسئلہ بن گیا تھا، اسی لیے میں نہیں جا سکی۔ احمد کے بعد تو گھر کا ماحول ہی بدل گیا، گھر میں عورتوں کا رش رہنے لگا اور آپا جی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا کرتی تھیں۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ عورتیں آپا جی سے دم کروانے آتی ہیں، جو کہ مجھ پر ایک اور نیا انکشاف تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے آپا جی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اگر چلی بھی جاتی تو مجھے آپا جی فوراً یہ کہہ کر بھجوا دیتی کہ ان کے ورد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی۔ آپا جی کا کمرہ تو ویسے ہی تمام کمروں سے بڑا تھا، لیکن گھر کے آخری کونے میں بالکل الگ تھلگ سا تھا۔ مجھے آپا نہ اپنے کمرے میں جانے دیتی اور نہ واش روم میں۔ میں یہ سب باتیں محسوس کر رہی تھی، لیکن ہنس کر ٹال دیا کرتی کہ ان کو محسوس نہ ہو۔ آپا کی ماں یعنی میری ساس مجھ سے بہت لاڈ کیا کرتی تھی۔ میری ساس اور میری نند مجھے گڑیا کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ مجھے میرے کمرے سے باہر ہی نہیں آنے دیا کرتی تھی یا مجھے صرف کچن تک محدود رکھتی تاکہ میں ان کے کسی بھی کام میں مداخلت نہ کر سکوں۔ میں انسان تھی، مجھے سب محسوس ہوتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ جو عورتیں دم کروانے کے لیے آتی ہیں وہ کمرے میں جاتی ہیں تو گھنٹوں باہر نہیں آتی، اور جب آتی ہیں تو ان کا حلیہ اور انداز اور طرح کا ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور میری نند کو دعائیں دے کر چلی جاتی ہیں۔ میں ان سب باتوں کو لے کر پریشان رہنے لگی۔ اکثر یہ سوچتے ہوئے میں راتوں کو سو نہیں پائی تھی۔ ساس سے 1-2 بار پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے ٹال دیا اور دبے لفظوں میں مجھے اپنے کام سے کام رکھنے کے لیے کہا۔
مجھے میرے میکے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں کسی سے بات ہی کر لیتی، صرف امی جان سے فون پر بات کر لیا کرتی یا ان کو ملوانے کے لیے بلا لیا کرتی۔ مجھے بہت طلب ہو رہی تھی کہ میں یہ باتیں کس سے کروں۔ میں نے باتوں میں احمد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مصروف ہی اتنا ہوا کرتے تھے کہ حال احوال کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر پاتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، کھانے کی میز پر بیٹھے ہم کھانا کھا رہے تھے۔ آپا جی نے ابھی نوالا توڑا ہی تھا کہ ان کے موبائل فون پر بیل ہوئی۔ رنگ بیل اور سکرین پر چمکنے والے نام کو دیکھ کر آپا جی کی خوشی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ انہوں نے ایک سیکنڈ نہ لگایا کہ دوڑ کر کمرے میں چلے گئیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ آپا جو کھانے کی میز پر کسی کو بولنے تک کی اجازت نہیں دیتی، کھانے کے دوران کسی کو انہیں ڈسٹرب کرنے کی اجازت تک نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور وہ خود ایک رنگ بیل سے دوڑ کر کمرے میں چلی گئیں۔ ایسا کیا تھا اس فون کال میں؟ 15 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ ایک عورت روتے ہوئے آئی اور نند کو کہنے لگی کہ میری مدد کرو۔ آپا جی نے اسے واش روم میں بھیج دیا۔ گھنٹوں بعد وہ عورت باہر آئی تو اس نے آپا جی کو بہت دعائیں دی اور خوش ہو کر چلے گئی۔ ایسے ہی ایک دوپہر پانی پینے کی غرض سے میں کچن میں جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ آپا جی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور اندر سے کوئی آواز آ نہیں رہی ہے، نہ ہی عورتوں کا رش لگا ہوا ہے، اور کافی دنوں سے میری ساس بھی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے کہ ایک لڑکی بہت ہی عجیب و غریب حلیے میں آپا کے واش روم میں گئی ہے، جبکہ آپا جی اپنے ورد میں مشغول تھی۔ میں کافی دیر وہاں کھڑی رہی پر وہ لڑکی واپس نہ آئی۔ میں خود میں ہی الجھ گئی تھی کہ آخر واش روم میں وہ لڑکی واپس کیوں نہیں آئی۔ پھر چند گھنٹوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس نے برقع پہن رکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی، ایسا کیا ہے وہاں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے مزید معلومات لگانے کے لیے ٹھان لی تھی۔ اب جب میں آپا جی کے کمرے کی طرف زیادہ چکر لگانے لگی تو ان کو مجھ پر شک ہوا۔ انہوں نے میری ساس سے کہہ کر مجھے ایک بار پھر کمرے میں محدود رہنے کی تلقین کی۔ ایک دن احمد کا فون آیا، وہ بہت پریشان تھے، ان کو کاروبار میں کوئی نقصان ہوا تھا، جبکہ میرے سسرال والوں یعنی میری ساس اور نند کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اور گھر میں پہلے سے زیادہ آسائشیں اور عیاشیاں ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ سب بہت پریشان کر رہا تھا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، شاید دم ورد کروانے والی عورتیں دے جاتی تھیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت مجھے ساس کی باہر سے آواز آئی، گڑیا دروازہ لگا لو، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، تمہاری آپا تو ورد میں مشغول ہے۔ مجھے یہ لوگ کمرے سے باہر ہی نہیں آنے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ دروازہ کھولنا بند کرنا، دیکھنا کہ کون آیا ہے، اس تک کی اجازت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں دروازہ بند کرنے گئی تو سامنے گھر والی ایک عورت مجھے دیکھ کر توبہ توبہ کرتی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں گھبرا گئی اور فوراً دروازہ بند کر لیا۔ وہیں چند منٹ دروازے کو ٹیک لگا کر سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے گہرا سانس بھرا ہی تھا کہ مجھے بائیں جانب کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ غور کرنے پر محسوس کیا کہ یہ بھاری بھرکم مردانہ آواز ہے، حتی سریلی آواز کے قہقے بھی ہیں۔ میں ڈر کے میری سانس پھولنے لگی، کیونکہ یہ آپا جی کا کمرہ تھا اور امی کہہ کر گئی تھیں کہ وہ ورد میں مشغول ہیں، اور جب وہ ورد میں ہوں تو گھنٹوں کسی سے بات تک نہیں کیا کرتی۔ میں خود میں الجھ رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میں اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازے کی در سے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک آپا نے دروازہ کھول دیا۔ میری سانس اور پھول گئی۔ مجھے سخت غصے میں پوچھنے لگی، کیا ہے گڑیا، کیا چاہیے؟ دروازے سے کیا جھانک رہی ہو؟ میں کچھ بھی کہے سنے بغیر اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میری ساس نے دیکھا اور ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد آپا جی امی کے سامنے میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی، گڑیا کیا پریشانی ہے؟ میں جو یہ ڈر رہی تھی کہ میری اس حرکت پر جانے وہ کیا کریں گی اور ساس کو بھی بتا دیں گے، پھر جانے کیا ہوگا۔ آپا جی کی اس عنایت پر میں اور بوکھلا گئی تھی۔ میری اس حالت پر وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ میری اماں کو میری طبیعت کا پتہ چلا تو وہ مجھ سے ملنے آئی۔ ان کے ساتھ میری بچپن کی دوست رمشا بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگیں کہ مجھے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے ڈھکی چھپی باتوں میں اس سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ اہم بات کرنی ہے، اس لیے اس نے مجھے میری نند اور ساس کو یہ کہتے ہوئے اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی کہ امبر کا دل بہل جائے گا۔ مجھے اتنا تو علم تھا کہ سب نہیں جائیں گے، کیونکہ گھر اکیلا انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں تھا، اس لیے میں مطمئن تھی کہ ساس ساتھ جائیں گی، تو ساس کو رمشا کی امی کے ساتھ باتوں میں لگا کر میں رمشا سے بات کر لوں گی۔ پر اچانک میری ساس کی طبیعت بگڑ گئی تو آپا جی نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ آپا جی ساتھ جائیں گی یہ سن کر میں نے بہانے بنانے کی کوشش کی کہ ہم نہیں جاتے، امی کی طبیعت خراب ہے۔ امی اصرار کرنے لگیں کہ رمشا نے دعوت دی ہے تو جانا چاہیے۔ اس طرح میں اور میری نند رمشا کے گھر چلے گئے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ مجھے پریشانی میں دیکھ کر رمشا نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں رمشا کے محلے کی ایک لڑکی وہاں آئی جو آپا کو دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوگی اور اسی وقت واپس چلی گئی۔ آپا جی رمشا کی امی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تو انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ رمشا کی یہ دوست خاصی ہنس مکھ تھی۔ رمشا کا کہنا تھا کہ یہ تو اتنی ہنس مکھ ہے کہ میرے گھر آنے والے مہمان اس کی چنچل طبیعت کے فین ہو جاتے ہیں۔ پھر عدیلہ ایسے واپس کیوں چلی گئی؟ وہ بھی آپا جی کو دیکھ کر اور گھبرا کر۔
عدیلہ کا یہ عمل ہم دونوں کے لیے پریشان ہو گیا تھا اور میں رمشا سے کوئی بات ہی نہیں کر پائی اور صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ میرے گھر چکر لگاتی رہا کرو، مجھے وہاں سے خوف آتا ہے۔ ہم دونوں باہر آئیں تو آپا جی رمشا کی امی کے ساتھ خوش گپیوں میں ابھی تک مشغول تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں خود ہی بڑبڑائی، یہ عورت جیسے دکھتی ہے ویسی ہے نہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک دن صبح کے وقت کھانے کی میز پر بیٹھے آپا جی نے کہا کہ انہیں بھوک نہیں ہے۔ میں نے ساس کا موڈ اچھا پا کر ان سے وہ بات پوچھنا چاہی جو میں بہت دیر سے پوچھنا چاہتی تھی۔ امی، آپا کی شادی کیوں نہیں کی آپ نے، جبکہ آپا احمد سے بڑی ہیں؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، جبکہ ساس کے کھانے پر چلتے ہاتھ سختی سے رک گئے اور ناگواریت چہرے پر چھا گئی۔ اتنے میں پیچھے سے آپا کی آواز ہے، کیوں گڑیا، آپ کو میری اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح عام سے انداز اور مسکراتے لہجے سے جواب دیا کہ میری جان حلقہ کو آن پہنچی تھی۔ میں نے کھانے پر جلد جلد ہاتھ چلانا شروع کر دیا، جبکہ میری ساس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھانا کھاتی رہی۔ اس کے بعد امی اور آپا کا رویہ چند دن مجھ سے بہت سخت رہا۔ پھر ایک دن مجھے ساس نے کہا کہ چلو تمہیں شاپنگ کروا کر لے آؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ باضد تھیں اور مجھے لے کر چلی گئیں۔ آپا بھی کہنے لگیں کہ جاؤ گڑیا، جب امی کہہ رہی ہیں تو جاؤ۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا، لیکن میں نے جاتے ہوئے رمشا کو فون کیا کہ میرے گھر چکر لگائے، ایسا کیا ہونے والا ہے جو یہ لوگ مجھے زبردستی باہر بھیج رہے ہیں۔ بازار میں جب میں یہ سوچتی رہی کہ مجھے زبردستی کیوں بھیجا گیا اور پتہ نہیں رمشا نے چکر لگایا کہ نہیں، واپس آئے تو میں نے سب سے پہلے رمشا کو فون میں لایا اور پھر جو رمشا نے کہا میری تو پریشانی اور بڑھ گئی۔ کہنے لگیں کہ میں تمہارے گھر کا دروازہ بجاتی رہی مگر کسی نے کھولا ہی نہیں، تمہاری آپا کو فون بھی کیا مگر انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ مجھے اپنی نند پر غصہ آنے لگا۔ اسی رات احمد کی کال آئی، میں نے ان سے آپا جی کے دم کا ذکر کیا اور کہا کہ آپا نے ہر وقت گھر میں رش لگایا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپا، ایسی تو نہیں ہے، وہ پیشے کے طور پر تھوڑی نہ کرتی ہیں، جو گھر میں عورتوں کا تانا بندہ رہتا ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، وہ تو کبھی کوئی دم کے لیے آ جائے تو ان کو منع نہیں کر سکتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ احمد کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ میں نے احمد سے ایک وعدہ لیا کہ اگر میں اپنی اور آپ کی بقا کے لیے کوئی سنگین قدم اٹھا لوں تو آپ میرا ساتھ دیں گے۔ احمد نے حیرانگی سے ہی صحیح لیکن وعدہ کر لیا۔ اب مجھے اور رمشا کو پتہ لگانا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اتنا تو سمجھ آ رہا تھا کہ سارا راز آپا کے واش روم میں چھپا ہوا ہے، لیکن مکمل سچ دونوں کو ہی معلوم نہ تھا۔ میں نے رمشا کو میری طرف آنے کے لیے کہا، رمشا کہ میری طرف آنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رمشا مجھے دوبارہ اس دن والا واقعہ بتا رہی تھی کہ میرا دھیان رمشا کی دوست عدیلہ کی طرف گیا۔ میں نے اسے کہا کہ عدیلہ نے کچھ بتایا تو رمشا افسردہ ہو کر کہنے لگی کہ اس دن کے بعد سے عدیلہ نے اسے بول چال ہی ختم کر دی ہے۔ میں نے رمشا کو تسلی دی اور خود پریشان ہو گئی کہ عدیلہ آپا کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی، لیکن میری دوست نے میری ہمت بندھائی اور کہا کہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دے گی۔ اگلے دن میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ تم اپنی ماں کے گھر کچھ دن رہ آؤ، یہاں برش لگا رہتا ہے تو تمہاری بوجھل رہتی ہے طبیعت۔ میں مان گئی اور اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ وہیں پر میں نے رمشا کو بلا لی اور ہم نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ میں نے پلان کے مطابق ایک گونگی عورت کا روپ دھار لیا اور برقع پہن کر نند کے پاس پہنچ گئی۔ میں اندر ہی اندر بہت ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں آپا مجھے پہچان ہی نہ لیں۔ مجھ سے پہلے 2-3 لڑکیاں کمرے میں جا چکی تھیں، پھر میری باری آئی۔ میں نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، اشارے سے اپنا مسئلہ یہ بتایا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے لگا ہے، میں کیا کروں؟ نند یعنی آپا منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی، پھر اس نے مجھے بھی واش روم جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں تو خوش ہو گئی۔ کتنے عرصے سے میں چاہ رہی تھی کہ آپا کے واش روم میں جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا راز چھپا ہوا ہے، اور آج یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے واش روم میں چلی گئی، لیکن یہ کیا، یہ واش روم تو نہیں تھا، ایک وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بٹھا کر دم کرنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ ہر ہفتے بعد دم کروانے آتی رہنا، اور ہاں باہر جاتے ہوئے کچھ پیسے آپا کے سامنے رکھے چندے کے ڈبے میں ڈال دو۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے اس کا اچھے سے جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کمرے میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو شاید باہر کو کھلتا تھا۔ میں جو پریشان ہو رہی تھی کہ مجھ سے پہلے جو 2 لڑکیاں آئی ہیں وہ کہاں گئی، تب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اس دروازے سے باہر گئی تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر کیوں آپا نے لڑکیوں کو باہر کیوں بھیجا۔ میں سوچا، میں الجھتی ہوئی واپس آ گئی اور آ کر رمشا کو ساری بات بتائی کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں دم کے علاوہ بھی کچھ مشکوک کام ہو رہا ہے۔ منصوبے کے مطابق رمشا نے اپنی کزن کو سب سمجھا بجھا کے آپا کے پاس دم کے لیے بھیج دیا۔ رمشا کی کزن مناہل ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جب ہم نے اس سے مدد طلب کی تو اس نے انکار نہ کیا اور ہمارا ساتھ دیا۔ جب وہ آپا کے پاس ہوئی، اپنی فرضی کہانی سنا کر کہا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، تو آپا اس کو دیکھ کر کہنے لگیں، ارے تم جیسی دوشیزہ ہی تو چاہیے تھی۔ مناہل نے کہا، کیا مطلب، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپا نے کہا، کچھ نہیں، اور اسے مسکراتے ہوئے دم کرنے لگیں، اور پھر مناہل سے کہا کہ اگلی جمعرات کو پھر آنا۔ یہ سب مناہل نے جب ہمیں بتایا تو ہم نے اس کو ہمت دی اور کہا کہ جیسا آپا کہتی ہیں کرتی جاؤ۔ جب اگلی جمعرات مناہل دوبارہ گئی تو آپا نے اسے کہا کہ تم میری خاص بندی بنو گی۔ مناہل نے کہا کہ آپا سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ آپا نے زوردار قہقہ لگایا اور منہ میں ہی بولی کہ تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ ان کو لگا کہ مناہل کو سمجھ نہیں لگی، لیکن اس نے سن لیا۔
وہ گھبرائی نہیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ آپا نے مناہل کو ہر جمعرات کو آنے کا حکم صادر کر دیا۔ مناہل ساری بات آ کر ہمیں بتاتی اور ہم اسے مضبوط اور مستحکم رہنے کی ترغیب دیتے۔ یوں ہر جمعرات مناہل آنے لگی اور آپا کی بہت لاڈلی ہو گئی۔ مناہل کم عمر بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ایسی تھی کہ کسی کو بھی بآسانی اس سے محبت ہو جائے۔ آہستہ آہستہ مناہل آپا کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی اور نت نئے انکشافات کرنے لگی تھی۔ آپا بھی مناہل کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جانے ان کا کیا منصوبہ تھا، جانے ان کے ہاتھ مناہل کے بدلے کیا خزانہ لگنا تھا جب وہ مناہل کو اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی۔ اتنی محبت اور آزادی ہونے کے باوجود بھی مناہل کو واش روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن مناہل نے کہا کہ آپا آپ سب کو اندر جانے کی اجازت دیتی ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ اندر کیا ہے۔ آپا نے کہا کہ نہیں، تمہارا وقت نہیں آیا، جب آئے گا تو میں تمہیں خوشی خوشی بھیجوں گی۔ جب مناہل نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم دونوں کو پریشانی نے گھیر لیا۔ مجھے رمشا نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ملانا چاہیے تاکہ ہم تینوں کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ سوچتے سوچتے رمشا کو خیال آیا کہ اس کا ایک کزن پولیس میں ہے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن پھر حوصلہ کرتے ہوئے رمشا سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے کزن سے بات کرو، جس دن ہمیں ضرورت ہوگی ان کو بلا لیں گے۔ رمشا نے اپنے کزن سے بات کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مناہل کو کیمرہ لگایا جائے تاکہ بچی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ یوں انہوں نے مائکرو کیمرہ ہمیں دیا جو مناہل نے لاکٹ کی طرح گلے میں پہن لیا۔ سب روٹین میں چل رہا تھا۔ ہمیں نئی نئی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں جو ہمیں حیرت کے سمندر میں ڈبو رہی تھیں۔ بدھ کا دن تھا، کھانے کے میز پر تھے۔ آپا بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ امی سے کہنے لگی، امی آپ عمرہ پہ جائیں گی آپ؟ امی نے قدر خوشی سے بولا کہ ہاں کیوں نہیں۔ میں نے کہا کیسے آپا، گھر کے تو ایسے حالات ہی نہیں ہیں۔ تو آپا جوش سے بولی، گڑیا یوں سمجھو کہ تمہاری آپا کے ہاتھ خزانہ لگنے والا ہے، بلکہ لگ چکا ہے۔ ساتھ ہی امی سے بولی کہ آپ تیاری رکھیں۔ ان کی اس بات پر میں نے رمشا سے کہا کہ وہ مناہل کو چکر نہ کرے، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اگلے دن جمعرات تھی، آج مناہل نے حسب معمول حاضری دینا تھی۔ مناہل حاضر ہوئی۔ آپا نے مناہل کو بہت خوبصورت سوٹ دیا اور پہننے کے لیے کہا۔ مناہل نے بولنا چاہا لیکن ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ مناہل نے سوٹ پہن لیا۔ اب آپا نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کچھ پڑھنے لگی۔ پھر ایک گلاس پر پھونک ماری اور مناہل کو پانی پینے کا کہا۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے گلاس منہ کے ساتھ لگا لیا۔ آپا چونکہ آج خاصی خوش تھیں کہ انہوں نے دھیان ہی نہ دیا کہ مناہل وہ پانی حلق سے نیچے نہیں اتار رہی۔ آپا بولی کہ مناہل بیٹا، یہ پانی پیتے ہی تمہیں سکون سے محسوس ہوگا اور تم بہت اچھا محسوس کرو گی۔ جیسے یہ کچھ محسوس ہو مجھے بتانا ضرور۔ مناہل سمجھ گئی اور بولی کہ آپا مجھے چکر آ رہے ہیں۔ آپا کی خوشی کا تو اندازہ لگانا ہی مشکل تھا۔ انہوں نے جھٹ سے فون اٹھایا اور کسی سے بات کرنے کے بعد مناہل کو تیار کرنے لگی۔ ادھر رمشا نے اپنے کزن عمر کو بتایا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ تیار رہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپا مناہل کو واش روم میں لے گئی۔ چونکہ واش روم کی لائٹ آف تھی تو کیمرے سے نظر آنا بند ہو گیا۔ اچانک مجھے مناہل کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں دیکھا نہ تھا، ان کے کمرے میں پہنچ گئی اور جاتے ہی واش روم کی لائٹ آن کر دی۔ جب دروازہ کھلا تو میرے اوسان خطا ہو گئے کہ مناہل وہاں نہیں تھی۔ میں جلدی سے اس دروازے سے باہر نکلی تو دیکھا گلی کے پچھلی طرف یہ دروازہ کھلتا ہے اور وہاں اس وقت ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں آپا اور مناہل بیٹھ گئی۔ یہ سب تو میں نے نہیں سوچا تھا۔ اتنا شکر تھا کہ رمشا کا کزن پولیس وین میں گھر کے باہر موجود تھا۔ ہم نے جلدی سے اس گاڑی کا پیچھا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک محل جیسے گھر کے باہر رکی اور مناہل آپا کے ساتھ اندر چلے گئی۔ وہاں بہت روشنی تھی۔ اب کیمرے سے اندر کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ آپا مناہل کا تعارف کسی سے کروا کر اس کو کہہ رہی تھی کہ اب یہ خوبصورت کم عمر لڑکی تمہاری ہوئی۔ یہی وقت تھا جب ہم سب بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مناہل کا ہاتھ ایک لڑکے کے ہاتھ میں تھا جو شکل سے نہایت ہی اونچا اور لفنگا لگ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، شاید اس میں پیسے تھے، وہی پیسے جن کی بات آپا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر آپا آگ بگولا ہوگی اور مجھے تھپڑ مارنا چاہا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بس آپ کا کھیل ختم، میں سب سمجھ گئی ہوں، میں مزید آپ کو معصوم بچیوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دوں گی۔ میں نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور باہر آنا چاہا ہی تھا کہ پیچھے سے ساس نے مجھ پر وار کرنا چاہا۔ وہ شاید پہلے سے ہی یہاں موجود تھی۔ وہ تو مناہل نے مجھے ایک طرف دھکا دے دی اور میں اس وار سے بچ گئی، اور میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ دونوں عورتیں مل کر یہ سب کر رہی تھیں۔ اتنے میں رمشا کا کزن عمر اپنے سپاہیوں سمیت اندر آ گیا۔ اس نے اس لڑکے سمیت آپا اور ساس کو گرفتار کر لیا۔ ہم نے مناہل کو آپا کے پاس اس لیے بھیجا تھا کیونکہ رمشا کی دوست عدیلہ نے یہ ہولناک انکشاف کیا تھا کہ آپا کئی دھندے ایک ساتھ چلا رہی تھی۔ معصوم گھریلو عورتوں کو دم کے نام پر بے وقوف بناتی تھی، جبکہ دوسری طرف آوارہ لڑکیوں اور عورتوں کو پیسوں کے بدلے امیر کبیر لوگوں کے پاس بھیج دیا کرتی تھی۔ ان عورتوں کو بھی پیسے مل جاتے اور آپا بھی اپنا کمیشن حاصل کر لیتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ خوبصورت اور لاوارث لڑکیوں کو بھاری قیمت کے عوض عیاش پرست امیروں کے ہاتھ میں بیچ دیا جاتا۔ ان سارے کاموں میں میری ساس برابر کی شریک تھی اور وہی شکار گھیر گھیر کر انہیں اپنی بیٹی کے پاس بھیجا کرتی تھی۔ عدیلہ بھی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی جس نے بھاگ کر بمشکل اپنی جان بچائی تھی اور پھر اپنی عزت کی خاطر چپ ہوگی کیونکہ آپا نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ سب کسی کو بتایا تو وہ اسے غائب کروا دے گی۔
ہم نے عدیلہ سے یہ سب سننے کے بعد ہی میں ناہل کو وہاں بھیجا تھا اور ہمارا پلان کامیاب رہا تھا۔ جانے آپا کتنی معصوم بچیوں کو صرف پیسوں کی لالچ میں بیچ چکی تھی۔ بظاہر نیک پرور نظر آنے والی عورت اس قدر گھناؤنی تھی۔ میں نے اپنی دوست اور اس کے کزن کا شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ ان عورتوں کو سخت سزا دی جائے تاکہ ان کی معصوم بچیوں کے ساتھ ایسے کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ احمد کو جب پتہ چلا تو بیچارے بہت دکھی ہوئے۔ بہت جلد میں اپنے شوہر کے پاس دبئی چلی گئی اور ہم نے سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔